الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول وقال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نہایت ہی احترام کے لائق سامعین و ناظرین، جدھر بھی نظر دوڑا کر دیکھیں، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں کے اندر، جدھر بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں کہ یار اتنی جماعتیں بن گئی ہیں، اتنے گروہ بن گئے ہیں، اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں، تو ان فرقوں، ان گروہوں، ان جماعتوں، ان مسئلوں کو کے اختلافات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو چار مسالک، چار مذاہب، چار گروہ ایسے ہیں کہ جو بہت مشہور ہیں۔ مسلک شافعیہ، مسلک حنبلیہ، مسلک حنفیہ، یہ چار مسالک ایسے ہیں کہ ان چار مسالک کے ماننے والے دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا، سنا، پڑھا کہ چاروں مسالک، چاروں گروہوں کے لوگ جمع ہو کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ہم آپس کے اختلافات کو بھول کر ایک ہو جائیں۔ مسئلے کے شافعیہ کے لوگوں کو جب کہا گیا کہ یار ہم ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں، تو آگے سے جواب ملا کیوں نہ، ایسا ہونا چاہیے، ہمیں آپس کے اختلافات کو بھول کر اتحاد کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ تجویز پوچھی جائے کہ کس طرح جمع ہوا جا سکتا ہے، آپس کے اختلافات کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، تو جواب ملتا ہے آپ ایسا کریں، آپ اپنے اماموں کو چھوڑیں اور ہمارے امام کو مان لیں تو آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ مسئلے کہ حنبلیہ کے لوگوں کو جب کہا جائے تو ان کا بھی آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے اماموں کو چھوڑ کر
ہمارے امام کو مان لیں تو آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ جب مسلک حنفیہ کے لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی آپس کے اختلافات کو بھول کر کیوں نہ ہم ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک آقا کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں؟ جواب ملتا ہے اپنے اماموں کو چھوڑیں، ہمارے امام کے پیچھے چل پڑے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مسلک مالکیہ کے لوگوں کو جب یہی تجویز دی جاتی ہے تو ان کا بھی آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اماموں کو چھوڑیں، امام مالک کو مان لیجئے، تو یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ بھائیو، امام جتنے بھی ہیں، یہ 4 امام تو وہ ہیں جو مشہور امام ہیں، بہت سارے امام، بہت سارے اولیاء، اتقیاء، صلحاء تاریخ اسلام کے اندر گزرے ہیں، سب ہی عزت و احترام کے لائق ہیں، سب کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپس کے اختلافات کو نہ تو مذہب مالکیہ کو مان کر ختم ہو سکتے ہیں، نہ ہی مسلک حنفیہ کا نفاذ کر کے ختم ہو سکتے ہیں، نہ ہی مسلک حنبلیہ کو نافذ کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی مسلک شافعیہ۔ ان سارے مسائلوں کو کسی ایک مسئلے کو نافذ کر کے آپس کے اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، قرآن کریم میں مالک کائنات نے ایک نسخہ بیان کیا ہے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کا۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ اس امام کو مان لیجئے جو مسلک حنفیہ کا امام نہیں ہے، جو مسلک شافعیہ کا امام نہیں ہے، مسلک حنبلیہ کا امام نہیں ہے، مسلک مالکیہ کا امام نہیں ہے، جو اہل حدیثوں کا امام نہیں ہے، جو اہل سنت کا امام نہیں ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے، انبیاء کا امام ہے۔ آپ کہیں گے انبیاء کا امام کیسے ہے؟ دیکھیں، مالک کائنات نے ہمارے پیغمبر کو کیسی شان اور مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم پڑھیے، سورۃ الاسراء پہلی آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ یہاں پر ہمیں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر نہیں بلکہ نور گردانتے ہیں۔ بھائیو، یہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قوم نے کہا تھا کہ آپ تو ہم میں سے ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی جواب جو آج کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، نور گردانتا ہے۔ اور مثال کیا دیتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اللہ اکبر، نور اتارا ہے اور اس کو کتاب دی ہے؟ نہیں۔ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت سورۃ الاعراف، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ لوگوں ایمان لے آؤ مالک کائنات پر، ورسولہ، اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور جو ہم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نور یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے اس کو مان لیجیے۔ نور تو قرآن ہوا، اور قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کیا پیغمبر آپ خود اپنی زبان نبوت سے اعلان کیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہاں، میرا اور آپ کا فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ سارے نبی عزتوں والے، احترام والے، لیکن مالک کائنات نے میرے پیغمبر کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کائنات کو، پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور جب مسجد حرام میں مسجد اقصی سے
مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام جمع ہیں. سارے نبی کبھی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج شاید یہ جو نبیوں کی امامت کا سہرا ہے یہ ابو البشر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر سجے گا. کچھ نبیوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ سب سے زیادہ 950 سال نبوت کرنے والے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر یہ صحرا سجے گا. کچھ انبیاء کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں, بہت اعلیٰ مقام والے ہیں, شاید سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آج نبیوں کی امامت فرمائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا, کچھ انبیاء کا یہ خیال تھا کہ شاید آج آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امامت کروائیں گے. لیکن یاد رکھیے مالک کائنات نے ساری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں آج نبیوں کی امامت کروائے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اپنے اپنے اماموں کی عزت کیجیے, اپنے اپنے اماموں کا احترام کیجیے. اپنے اپنے امام جن لوگوں نے دین کے اندر محنت کی ہے ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ عزت والے, امام مالک رحمہ اللہ احترام والے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عزت و احترام والے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ عزت و احترام شان اور مقام والے ہیں. لیکن آئیے ولیوں کی پہچان کیجئے, ولیوں کا معیار سمجھیے. ہمارے ہاں ولیوں کا معیار کیا ہے کہ جو اللہ اکبر یزدانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جڑا لکوں لائے جڑا گلو لائے وہ چھوٹا ولی تے جڑا لکو لا دے وہ بڑا ولی. ولیوں کی پہچان کیجئے. یہ اللہ کا ولی ابراہیم خادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان کے اندر اپنے ذہن کا تخیل پیش کیا, اولیاء کی پہچان کروائی ہے. اللہ اکبر کہتے کیا ہیں بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے. لوگوں بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے. بزرگوں کا احترام کیجئے پر وعدے تے کاٹے دی مالک خدا ہے. امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق صرف جناب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائیو ہماری جماعت کے معروف خطیب مولانا منظور حافظہ اللہ اکثر ولیوں کی پہچان کرواتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی اونی دیر ولی ہو نہیں سکدا, ولی اونی دیر ولی ہو نہیں سکدا, مجدد کتب تے جلی ہو نہیں سکدا. ولی اونی دیر ولی ہو نہیں سکدا, مجدد کتب تے جلی ہو نہیں سکدا. جنی دیر آ کے نہ ایتھے کھلو جائے جنی دیر محمد دا تابع نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ولی بننے کے لیے, امام بننے کے لیے, بزرگ بننے کے لیے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں ان کی اطاعت کرنا پڑے گی. آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے امام المرسلین, امام المتقین, امام المجاہدین, امام الانبیاء, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی. اور دیکھ لیجئے دنیا میں بڑے بڑے صلحاء, بڑے بڑے اتقیاء, بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں, بڑے بڑے ائمہ کرام آئے ہیں. کسی امام کو, کسی پیر کو, کسی بزرگ کو, کسی نیک کو, کسی صالح کو, کسی متقی کو مالک کائنات نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جو یہ امام کہہ دے اس کو کر گزرو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ.
اگر یہ اتھارٹی ملی ہے تو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اہل حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے یہ اتھارٹی دی ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگو جس کام سے میرا پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کام کو کر گزرو. اور قرآن کریم میں مالک کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مقام عطا کیا ہے، بہت زیادہ شان عطا کیا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا انا سید ولد آدم. لوگوں میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. انا اول من ینشق القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا. انا اول شافع و مشفع، قیامت کے دن جن لوگوں کو مالک کائنات سفارش کی، شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، ان میں سے سب سے پہلا شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. لوگوں ایسے امام کو مانیے جو ساری اولاد آدم کا امام ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے. اپنے اپنے اماموں کی عزت کیجئے. ان اماموں کو اگر آپ مانو گے، ان کی تقلید کرو گے تو ان کی تقلید سے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. آپس کے اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من احب سنتی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے پیار کیا، اللہ اکبر، اس نے مجھ سے پیار کیا. اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. پیغمبر کا ساتھ چاہیے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دیکھیے 5-7 بزرگ اگر اکٹھے بیٹھ کر حقے کا کش لگا رہے ہو نا تو ایک ہی بات کہتے ہیں، آج ہی دین بگاڑنے چ مولویاں دا ہی قصور ہے. اور بھائیو مولویوں کا قصور تو ہے، ان بابوں کو کبھی دکان پہ بھیجیں نا 100 روپے کا نوٹ دے کر، 10 روپے کی چیز لیں تو ایک نوٹ جعلی بچوں کے کھیل والا ڈال دے تو یہ دکاندار کے گلے پڑ جاتے ہیں. میں پاگل ہوں تو مجھے جعلی نوٹ دے دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہی لوگ جب ان کو دین کی بات علماء بتاتے ہیں، علماء سو جب دین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب نے ایڈی وڈی پگ بننی ہے، حرام کھا کھا کے ایڈا وڈا ٹیڈے مولوی صاحب دا ایک گل غلط کر دے. نوٹ کی پہچان ہے لیکن دین جیسا جعلی 2 نمبر 3 نمبر 2 نمبر 102 نمبر بھی بیان کر دیا جائے تو مولوی صاحب کمال دینے جی چٹی پگ بننی ہے، مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، 20 سال سے ہمارے ہاں نمازیں کروا رہے ہیں، ایک غلط گل کر دیں. بھائیو ایسے نہیں چلے گا. اگر نوٹ کی پہچان دنیا کے اندر آپ کو آ گئی، نوٹ کی پہچان بہت زیادہ ہے، دین کی پہچان کیجئے، اپنے اپنے اماموں پیروں کی عزت کیجئے. ان اماموں کی بات دین کو سمجھنے میں معاون ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہو سکتی. دین صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان دین ہے، جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ میرا پیغمبر نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی، اس وقت بولتا ہے، اس وقت اپنی زبان نبوت سے موتی بخیرتا ہے جب رب کائنات کا حکم ہو، جب رب کائنات کی وحی ہو، جب رب العالمین پیغمبر کو فرمائیں تو پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان نبوت سے موتی بخیرا کرتے ہیں. تو بھائیو آؤ آپس کے اختلافات، آپس کے جھگڑے ختم کیجئے. ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان، ایک پیغمبر کو ماننے والے مسلمان، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان آج آپس میں کیوں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے اپنے امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
میں اماموں کا ولیوں کا منکر نہیں ہوں، اماموں کی عزت کیجیے، اماموں کا احترام کیجیے، ائمہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان کرام، یہ سارے کے سارے دین کے اندر عزت والے لوگ ہیں، ان کا احترام کیجیے۔ ان کی بات دین نہیں ہو سکتی، دین کو سمجھنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ اگر آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے تو پھر اپنے اپنے ائمہ کو چھوڑیے، اس نبی کو مانیے جو امام المرسلین ہے، جو امام النبیین ہے، جو امام المجاہدین ہے، جو امام کل کائنات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کیجیے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیجیے، واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے جب رسول کی اطاعت کرو گے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے بڑوں کی بھی اطاعت کیجیے، ان کی بات بھی مانیے، ان کا حکم بھی مانیے، لیکن جو قرآن سے ہٹ کر ہو اس کو ماننا نہیں ہے، جو پیغمبر کی حدیث سے ہٹ کر ہو اس میں امام کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تو کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم اپنے ائمہ کرام کی، اپنے بڑوں کی، اپنے امیروں کی، اپنے علماء کرام کی بات کو مانو گے، اس کے اندر آپ کو کوئی اختلافات نظر آئے، آپ کا آپس میں اختلافات ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ان اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، وہ اختلاف چھوٹا ہو، وہ اختلاف بڑا ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو یا تو اللہ کا قرآن ختم کر سکتا ہے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ختم کر سکتا ہے۔ تو بھائیو آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے تو آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ آخر میں وہی کہوں گا، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو منوعاً ماننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپس کے اختلافات ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ میری مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے اپنے ائمہ کرام کی، اولیاء کرام کی، بزرگان کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اطاعت کے لائق صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی اطاعت سے ہی آپس کے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔